کال اب ہم ریسیو کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر میں گلزار حسن بٹ بات کر رہا ہوں. خوش آمدید گلزار بھائی. بہت مہربانی سر جی, شکریہ. جی بھائی. سر جی یہ میں ایک آپ سے 2 سوال ہیں تقریباً. ضرور. ایک جو بولتے ہیں نا کہ میں مدینے کا کتا, میں نبی کا کتا, ٹھیک ہے, یہ ہم میں سنا ہم جگہ پر, جیسے وہ شاعر بھی کہتا ہے کہ سگے طیبہ مجھے کیا کب پکارو, بے دم, یہ کوئی بے دم ہے. یہاں بھائی یہ کوئی اچھی بات تو میرے کو تو نہیں لگتی ہے, ٹھیک ہے. صحیح. تو اس کا سگے تو بولتے ہیں نا, وہ فارسی میں کتے کو بولتے ہیں نا. جی 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 ہاں. تو یہ سگے طیب اس کا تھوڑا وضاحت کر دیں لوگوں کو انشاءاللہ. تو دوسرا جو ہمارے خاص کر ہمارے ادھر بھی جمعہ کا خطبہ سننے جاتے ہیں, بہت آرام سے مولانا سے بات کرتے ہیں اسپیکر پر. یہ نہیں بولتے کہ پاکستان میں تو ایسے کرتے ہیں میں اسپیکر پھاڑ دوں گا جیسے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد دوسروں پر فتوے لگاتے ہیں کفر کے جناب. یہ بڑا ہمارا ایک کلمی ہے. جی بھائی. تو اس پر بھی تھوڑا کوئی بات کر دیں. یہ ویسے اچھی بات نہیں ہے ایک میں کسی کو بولوں کفر کے, وہ کسی میرے کو بولے کافر, یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا. مسلمان ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صحیح بات, صحیح بات. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. بارک اللہ فیک جی, بہت اللہ شکریہ. حافظ. فی امان اللہ. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جی میرا نام محمد جابر. محمد جابر بھائی, کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ 10 تالہ پہ رہتے ہیں, اور ہم لوگ کے 10 تالہ بلڈنگ میں. اوکے. ہاں, ہمارے سامنے مسجد ہے نیچے. تو ہم لوگ جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں کہ اوپر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں. تو کیا نماز ہو جائے گی ہماری؟ ہو جانے ایک الگ چارج ہے, لیکن جو اجر ہے اس سے آپ اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. جو جماعت کا اجر ہے وہ اس سے محرومی کا اندیشہ ہے. اوپر جماعت سے پڑھتے ہیں یا بس تنہا پڑھ لیتے ہیں؟ بس وہی امام صاحب جو پڑھاتے ہیں تو آواز آتی ہے. اچھا, اس طرح پڑھتے ہیں. تو امام مسجد قریب ہی ہے, بہت قریب ہے یا تھوڑا بس بلڈنگ سے تھوڑا آگے ہے؟ تھوڑا آگے ہے, الگ بلڈنگ ہے. اچھا, یہ انشاءاللہ تعالی جواب آئے گا بھائی. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کا. اور اگلی کال. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سیف الرحمان بھائی, میں محمد فیروز علی. خوش آمدید فیروز بھائی. بہت شکریہ. اور میرا سوال یہ, صبح میں پروگرام سن رہا تھا 11 بجے کے بعد, اور قرآن کا تفسیر آ رہا تھا, ترجمہ بتا رہے تھے جی. تو اس میں ایک لفظ سنا, قرض حسنہ اللہ کو دے اور اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ دے گا. تو اس کے بارے میں تفصیل چاہ رہا تھا کہ قرض حسنہ کیسے دیا جائے اور کہاں کیسے کیا کیا جائے, اس کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں. ضرور. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کل میں ایک تقریر سن رہا تھا, ان کا نام تو نہیں بتاؤں گا, وہ بتا رہے تھے کہ جو قبر میں 3 سوال کی جائے گی, تو پہلا تو اللہ کے حوالے سے ہوگا, دوسرا دین کے حساب سے, تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. تو کہہ رہے تھے کہ یہ جو بات بخاری شریف اور مسلم شریف میں 2 باتیں نہیں ہیں, جو پہلا اور دوسرا. تیسرا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا, لیکن 2 باتیں نہیں ہیں, بخاری شریف اور مسلم شریف میں نہیں ہے. یعنی اللہ اور دین کا بات نہیں ہے, اور تیسری بات ہے. تو اس کے بارے میں تفصیل. اور چوتھی بات بھی ہے, وہ بھی بتائیے, اس کا ذکر ہی گول کر گئے. ہاں نہیں, انہوں نے نہیں بتایا, بس انہوں نے کہا اس کے نچلی کتابوں کے نام بتائے, اس میں ہے, لیکن بخاری شریف مسلم شریف میں نہیں ہے, انہوں نے یہ بتایا. اچھی بات ہے. تو بس اسی کے تفصیل چاہ رہا. ضرور بھائی, ضرور, انشاءاللہ. اللہ حافظ. بارک اللہ فیکم. فی امان اللہ. اگلی کال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیف الرحمان صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم. جی جی میں مسلم بات کر رہا ہوں, یہ کسب سے. خوش آمدید مسلم بھائی. جی میں مفتی صاحب سے میرے 2 سوال تھے. ایک تو ابھی یہ 12 ربیع اول چل رہا ہے, تو اس متعلق تھا. تو دوسرا ذرا ذاتی نوعیت کیا ہے, وہ مفتی صاحب سے ہم کر سکتے ہیں؟ جی اگر پرسنل آپ ریڈیو پہ پوچھنا چاہتے ہیں یا پرسنل پوچھنا چاہتے ہیں؟ ویسے اتنا بھی پرسنل نہیں ہے, مطلب
ये अगर थोड़ा है तो दीन के मुताबिक ही, हाँ, मतलब जरूर पूछिए। जी जी। अच्छा, मेरा पहला सवाल ये है कि देखिए अभी 12 रबी अव्वल पाकिस्तान में, इंडिया बांग्लादेश में मनाया जा रहा है आज बहुत जोरों शोर से। तो वो सब्ज कलर का वो केक वगैरह भी काटते हैं और वो झंडियाँ, चलो वो तो एक रवायती वहाँ पे हो रहा है जी। मैं ये जो सब्ज कलर की मुस्तार ये जो गुम्बद खजरा से लेते हैं जी, मैं इसके मुतालिक जानना चाह रहा था कि ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब के रहलत के बाद, वफात के बाद 650 साल बाद ये गुम्बद रखा गया जी, ऐसे ये सही बात है। तो अब ये किसने रखा, मतलब ये सहाबा इकराम ने तो रखा नहीं क्योंकि वो 650 साल तक तो जिंदा नहीं रहे, तो ये किसने रखा? और ये हालांकि हमारी नबी की तालीमात के तो खिलाफ ही है, तो ये किसने रखा? एक तो ये कि इसके साथ हमारा अकीदा वाबस्ता हुआ है, लोग इसको बहुत ताज़ीम करते हैं, तो क्या ये दुरुस्त है? और दूसरा सवाल मेरा मुफ्ती साहब से ये है कि हम माशाल्लाह मैं काफ़ी माह से मुफ्ती साहब को हर फ्राइडे को सवाल करते हैं मुफ्ती साहब से, वो हमें सीधी राह दिखलाते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं, अल्लाह इनको जज़ा दे। जी भाई, तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि मुफ्ती साहब जो है ना, जब हम सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि उलमाए कराम की तहकीक ये है, उलमाए कराम ये कहते हैं, तो उलमाए कराम की तहकीक ये, यानी कि जो जवाब देते हैं ये उलमाए कराम की तहकीक बताते हैं। तो मेरे दिल में एक खलल था कि ये तहकीक, ये जो आजकल के उलमाए कराम है जो मार्केट में आए हुए हैं, जो बस हदीस का दौरा करते हैं और नोट्स पढ़कर और वो डिग्री लेकर आते हैं, वो वाले उलमाए कराम की तहकीक बताते हैं, फिर वो जो शेख जुबैल ज़ई, शेख आलमौद और ये जो हमारे मुहद्दिस है जो हदीस पर हुक्म लगाते हैं, इनकी तहकीक ये इससे हवाला दे के हमें जवाब देते हैं, या फिर कि जो बस डिग्री लेकर आते हैं और वो उलमा इकराम की तहकीक से हमें जवाब देते हैं? ये पूछना था। उनके ज़हन में या उनके नॉलेज में उस वक्त कौन से उलमा किराम होते हैं, और इसमें बिल्कुल नाम भी ले लेंगे, हम अक्सर नाम लेते भी हैं, लेकिन ये इस्तिलाह हमारे यहाँ उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब किसी मसले के बारे में या तो इख्तिलाफ हो या फिर कुरान पाक और हदीस उस मामले में कोई फौरी तौर पे कोई आयत या हदीस ज़हन में ना आ रही हो, और या कि हो ही ना, मुमकिन है कि उसके मसले हल ना हो बल्कि वो किसी और ज़रिए से हो, तो उस पर फिर उलमा के दरमियान जो हमें अब्दुल अजीज बाद साहब थे उनका था, उसमें उसैमीन साहब का था उनका, तो ये जो बड़े गुजरे हैं लोग, या डॉक्टर यूसुफ करदावी साहब थे या बड़े सादा थे, इनकी तरफ हमारा इशारा होता है, हम इनके लेकिन मुझे अब ये तसल्ली हो गया कि मुफ्ती साहब जो है वो जो जवाब दे रहे हैं वो वाकई ही जो हमारे मुहद्दिस है, जो हमारे असलाफ थे, उनकी नज़र में वो जो नुक्ता जो हमें दे रहे हैं वो उनकी नज़र से हमें बयान करें, ना कि जो आजकल जो उठे हुए हैं। नहीं, आजकल से मुराद अगर आप मसला करदावी साहब आजकल के आज में थे, अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है, लेकिन वो पूरे आलम इस्लाम के एक लीडर थे, दीनी लिहाज से उन जैसा रहनुमा हमें सदियों बाद मिलेगा। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह 1000 साल में उन जैसा कोई मौलाना आलिम दीन नहीं आया। तो ये जो अकाबिर उलमा इस दौर में भी आए हैं, तो उन्होंने जो तहकीक की है उस तहकीक को पढ़ना चाहिए, पढ़ के फिर आदमी को पता चलता है कि हाँ उनकी दलील कितनी मजबूत है। दलील मजबूत तो दलील है, नहीं पसंद आई या नहीं दलील आपको कमज़ोर लगी, छोड़ दें। हम कभी भी अपने तमाम आइमा के बारे में और तमाम अकाबरीन के बारे में और तमाम उलमा के बारे में हम कभी किसी के बारे में ये नहीं कहते कि हाँ जी बस यही लें और इसके बाद किसी को नहीं, इसको फॉलो करें उसको नहीं। हम ये कहते उन्होंने हमें दलाइल देखते हैं, जिसकी दलील मजबूत होती है हम ले लेते हैं। और यही बात हम यूसुफ अल करदावी साहब ने, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, उन जैसी खिदमत किसी ने नहीं की। उनकी तो जो किताबें हैं वो तो सऊदी में भी पढ़ाई जाती है उलमा कराम को, और वो बहुत बड़े मतलब यकीन माने कि मौलाना मौदूदी साहब का भी जनाजा मेरा ख्याल उन्होंने पढ़ाया था, ऐसे ही उन्होंने पढ़ाया था। हाँ बिल्कुल वही। तो उन जैसे हमें उनसे नहीं, हम तो ये जो आजकल ये जो स्पीकर में बैठ के मिंबरों में बैठ के जो ये बातें कर रहे हैं और इंतशार फैला रहे हैं, मेरी नजर इशारा इस तरफ था। मुस्लिम भाई उसमें ना इस तरह के लोग हर दौर में होते हैं, जी। आज के दौर में भी हैं, माजी में भी थे, इवन जो हमारे बहुत कदीम दौर है ना, अगर ताबीन का दौर है उस दौर में भी थे इस तरह के लोग, और जितनी झूठी हदीसें घड़ी हैं वो सारे ताबीन के लिए। बिल्कुल वो उस दौर के मुसीबत है जिनकी मुसीबतें आज तक उम्मत मुस्लिम बर्दाश्त करती आ रही। चलिए इंशाल्लाह गुफ्तगू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका मुस्लिम भाई।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बारकल्लाह फीकुम, बारकल्लाह। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहम्मद नाम है मेरा। खुश आमदीद मोहम्मद भाई। जी पहला सवाल है ये फर्ज नमाज के बाद में जो आप सलाम फेरने के बाद में अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर 3 बार जो पढ़ना है ये क्या सही है या सही नहीं है, ये मालूम करना है। इसमें क्यों शक हो गया? जी कुछ लोग बोलते हैं कि ये हदीस से साबित नहीं है ऐसा करके। अल्लाह को साबित नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह साबित नहीं है? दोनों अल्लाह अकबर बोल के अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। फिर तो उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, क्योंकि बुखारी में है और मुस्लिम में है, तो फिर अब क्या करें। अब चलिए मौलाना सुझाव दे देंगे। दूसरा सवाल क्या है भाई? दूसरा सवाल है अगर इमाम साहब रुकू में हो तो अगर अल्लाह अकबर के रुकू में जाएंगे तो वो रकात हो जाती है क्या नहीं? रुकू में आपने कुछ पढ़ा या बस रुकू में गए थे और इमाम साहब ने सब जी इमाम साहब ऑलरेडी रुकू में है, अल्लाह में हम जब शामिल होते हैं नमाज में तो मतलब अल्लाह अकबर के सीधा रुकू में जाते हैं। ओके, तो वो रुकू वो मतलब वो रकात मिल गई या दोबारा मतलब मैं उसी के हवाले से मजीद वजाहत ये चाह रहा था कि आपने रुकू में जाने के बाद कुछ पढ़ा था या बस आप पहुंचे और मौलवी साहब खड़े हो गए? नहीं आपने सुभान रब्बियल अज़ीम 1 दफा पढ़ी थी, 2 दफा, 3 दफा, कितनी दफा पढ़ी? वो तो पढ़ लिया। अच्छा, वो लेकिन सना नहीं पढ़ा, अल्लाह अकबर के सीधा रुकू में चला गया। नहीं चलिए मैं ये बात ना मौलाना छोड़ दूं ताकि वो तफसील से बात कर लें। सना और अल्लाह सूरह फातिहा वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ा, सीधा अल्लाह अकबर बोल के रुकू में चले गया और तस्बीह पढ़ी हुई है रुकू में। तो ये रकात होगी या नहीं? इंशाअल्लाह ताला। ये इसमें कुछ लोग जो सूरह फातिहा के हैं कि वो उसके बगैर नमाज उस हदीस को लेते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये नहीं होती, लेकिन अक्सर ये जो है वो तो कहते होती है। चलिए बात हो जाएगी। तो क्या दोबारा खड़े होकर उस रकात को मुकम्मल करना पड़ेगा या नहीं, वो रकात मिल गई है मुझे? थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, अभी आपकी बारी आएगी ना तो जवाब मिल जाएगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह फीक भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम इखलाक है और मेरा 2 सवाल है। जी इखलाक भाई। नमाज के बारे में। जरूर। जब आपसे मौलाना से जब रुकू में जाता है, अगर आप पहुंच गया 2 रकात हो गया और तीसरा रकात में आप पहुंच गया, ओके, जब तीसरा रकात में पहुंच गया तो उसका जो सूरत लास्ट 2 रकात है उसमें कैसा आप सूरत पढ़ेगा? एक आपसे 2 रकात हो गया है, 2 रकात बाकी है, तो तुम 2 रकात तो उसको 2 सूरत तो पढ़ना चाहिए ना? अच्छा, यानी वो पहली रकात है तो इसलिए उसको सूरत पढ़नी चाहिए, ये आप कहना चाह रहे हैं? मैं बोल रहा कि 2 रकात हमसे हो गया, मैं तो तीसरी रकात पे पहुंच गया। हाँ, वही जो अब आप तीसरी रकात में इमाम के साथ शामिल हुए हैं, वो आपकी पहली रकात है, इमाम साहब की तीसरी रकात है, तो चूंकि आपकी पहली रकात है इसलिए आप चाहते हैं कि उस सूरह फातिहा के साथ सूरत भी पढ़ी जाए, ये आपके जहन में है भाई? हाँ, ये मेरा जहन में कि उसके साथ में अल्हम्दुलिल्लाह सूरत फातिहा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा? हाँ जी, इंशाल्लाह जवाब आ जाएगा भाई, इंशाल्लाह। थैंक यू। बारकल्लाह। बस इतना एक ही सवाल था सर? फिलहाल तो एक ही सवाल था, इंशाल्लाह भूल गया, दूसरा सवाल कल कॉल करेंगे। चलिए, उसके लिख लिया करें थोड़ा सा ना। मैं लिखे गया सर, बहुत कॉल किया लेकिन आज ही मिल गया। हाँ कहीं, चलिए ठीक, कोई मसला नहीं, इंसान है। अगले जुमे इंशाल्लाह फिर पूछ लीजिए। इंशाल्लाह अगले जुमे में सवाल। बारकल्लाह फीक जी, बहुत शुक्रिया आपका भाई। शुक्रिया। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जरा थोड़ा आपके ये थोड़ी सी शोर आ रहा है आपकी कॉल में। अभी ठीक है जी, आप बेहतर है। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम अशरफ अंसारी है। जी अशरफ भाई। मेरा सवाल है
जैसे ताबीज वगैरह जो पहनते हैं तो वो उसमें मतलब क्या है, उसमें मानियत है कि क्या है? वो लोग जैसे ताबीज में तो बोलता है कुरान हदीस लिखा हुआ है, कुरान की आयत है, सूरह फातिहा, यही जैसे कुरान शरीफ लिखा हुआ है उसमें। अच्छा। तो जैसे टॉयलेट में भी जाता है वो पहन के, तो मेरा कहना था कि ये पहन के जाना ठीक नहीं है। तो बोलते हैं कुरान के जैसे आयत है, चाहे कुरान भी लेके जैसे टॉयलेट में नाप से ऊपर रख के जा सकते हैं बोल के। तो इसीलिए इसका वजाहत से जैसे बता दीजिए कि उनको बताना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। और ये ताबीज पहनना भी कैसा है, ये जायज है कि नाजायज है, क्या है? अच्छी बात। इसके बारे में तावीज़ फी नफ्से ही पहनना जायज़ या नाजायज़ वो अलग है, लेकिन उसमें कुरान पाक है, ये कंफर्म है। ये दोनों से समझ के मिलाइए कि वो बताते हैं। दोनों मैं बोला वही कि ये इसमें जब कुरान भी है तो कुरान लेकर भी तो नहीं जा सकते हैं टॉयलेट में। तो वो बोलते हैं नहीं, नाप के ऊपर रख के जैसे सीने उन्ने पे रख के जा सकते हैं। तो इसीलिए दोनों मिलता जुलता है, तो एक ही में दो सवाल हो गया। इंशाल्लाह कोई मसला तो इसको थोड़ा वजाहत से बता दीजिएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह तौफीक। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज की आखिरी कॉल लेते हैं, इसके बाद अगर आए तो इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया भाई का। और अगर अच्छा इस वक्त कोई कॉल नहीं आ रही, हाँ आ रहे आ गई, चलिए खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ वालेकुम सलाम सर। जी भाई, क्या नाम है? हाँ मेरा नाम मोहम्मद जावेद हुआ। जी जावेद भाई। सर जी मैं बोल रहा था कि इमाम साहब के पीछे मैं पढ़ रहा हूँ जी, तो 2 रिकात जैसे हो गई है, 3 रिकात जैसे भी, तो मैं भी उसमें दरूद शरीफ पढ़ चुका हूँ। तो फिर सर क्या कर रहा था, भूल से पढ़ दिया। दुरूद शरीफ क्या सूरह फातिहा की जगह दुरूद शरीफ पढ़ लिया है? नहीं तो इमाम साहब के पीछे पढ़ रहे हैं, तो वो सलाम फेरेंगे ना, तो मैं भी साथ में अभी दरूद शरीफ पढ़े, मेरी रिकात छूट गई है 2 रिकात। ओके, तब क्या करना पड़ेगा? पढ़ते रहे, कोई मसला नहीं है, उसमें क्या मसला है? आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे, इमाम साहब ने सलाम फेर के आप उठ के बाकी रिकात नमाज पढ़ ले, उसमें कोई मसला नहीं है। ये तो अल्लाह ताला उससे भी आपको अजर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। ये हम तो रुकना चाहिए हमको। नहीं रुकना चाहिए, पढ़ते रहे। क्यों रोकेंगे? ऐसे रोकेंगे, नेक काम कर रहे हैं और रोक देंगे? लेकिन मौलाना का जवाब फिर भी आ जाएगा, आज बारी आने में इंशाल्लाह। सलाम तो नहीं फेरेगा हम 2 रिकात पर भी? नहीं सलाम नहीं फेरे आप। नहीं, अगर तीसरी रिकात में भी आप तशहहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ने, वो भी अच्छा है, कोई बात नहीं है। उसमें भी ऐसे लोग खामखा डराते रहते और कहते हैं नमाज खराब हो गई और तुम्हारा ये हो गया वो हो गया, ये इस तरह की बातें। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, यही कह सकते हैं, और क्या करें। जी बहुत शुक्रिया जावेद भाई। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। और कुछ सवाल है तो जल्दी से पूछ ले, वरना फिर हम नहीं था, फिर पूछेंगे इंशाल्लाह जी। ओके, फी अमान अल्लाह। और एक और कॉल आ गई है, अब इसके बाद हम कोई कॉल नहीं लेंगे, आखिरी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल कादिर मलिक बोल रहा हूँ। जी अब्दुल कादिर भाई, मेरा सवाल तारत से मुंसलिक है। जरूर भाई। आमतौर पे जो बाथरूम में होता है वो गंदा रहता है, फर्श भी गंदा रहता है और इस पे भी गंदा रहता है, जो पब्लिक टॉयलेट है जी। तो वहाँ पे अगर हम जैसे उसको साफ करके अगर टिश्यू पेपर से साफ कर लेते हैं और जाहिरी तौर पे कोई नजासत नहीं दिख रही है, तो उससे, लेकिन गीला थोड़ा बहुत तो रहता ही रहता है, पूरे तौर पे सूख नहीं पाता, तो उस तौर पे उस वक्त जो है इस्तेमाल अगर किया जाए टॉयलेट का, जो वेस्टर्न टॉयलेट है, तो उसमें क्या तहरत का क्या मसला होता है? क्योंकि बहुत आदमी अगर बैठ के अगर करते नहीं है वहाँ, और आमतौर पे वो एक जहन में बात रहती है कि मालूम नहीं कि ये जो छींटा है वो पानी का है या वो इसका है, तो क्या नाम है, नजासत है। एक ये पहलू। दूसरा पहलू, अगर उसको आपने वॉश करके अगर टिश्यू पेपर से साफ कर लिया तो पूरा जो है वो सूखता नहीं है, गीला थोड़ा बहुत तो रहता ही रहता है। अच्छा, अगर आप उसके ऊपर पानी बहा दे, जिसमें आपने जो बेसन या जो भी क्या जो नाम जिस पे आपको शक है उसके ऊपर पानी बहा दें,
अपनी आप घर के टॉयलेट पे है ना, पानी है आपके पास, तो उसके ऊपर जिस पे डाउट है कि ये पता नहीं वो है या वो है, उसके ऊपर पानी बहा दें, पानी बहा के आप टिश्यू से साफ़ कर लें, उसके बाद गीला भी होगा तो आप बैठ जाएँ, कोई मसला नहीं होगा। ये एक ऐसे फौरी हल आया, लेकिन मौलाना इसका और भी जवाब दे सकते हैं। जी मेहरबान इंशाअल्लाह। अब्दुल कादिर भाई बहुत शुक्रिया आपका, फी अमानिल्लाह जी। और अब हम आते हैं अगले मरहले की तरफ। काफ़ी लंबा टाइम ले लेते हैं हम कभी कभी सवालों में। चलिए, जहाँ तक हमारी दुआ है आज की, तो इसमें आज का लफ्ज़ भी बहुत बहुत अहम है। हमारी दुआ किस तरह से शुरू की थी हमने? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया था? अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनक़ुसना व अक्रिमना वला तुहिन्ना व आतिना वला तहरिमना। ये 3 अल्फाज हम इससे पहले या 3 दुआएं याद कर चुके हैं। चौथी दुआ इसके साथ ये है कि व आसिरना वला तुसिर अलैना। ये थोड़ा सा ये हमारे यहाँ ये अल्फाज इस्तेमाल उर्दू में नहीं होते, आसिरना वला तुसिर अलैना, इसलिए ज़रा थोड़ा सा याद करने में मुश्किल हो सकती है। लेकिन जो इससे पहले अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनक़ुसना और अक्रिमना वला तुहिन्ना और आतिना वला तहरिमना, ये आसान है। ये अक्सर यानी इससे मिलते मिलते अल्फाज हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। आसिरना के मतलब क्या होगा? आसिरना का एक मफ़हूम ये बयान किया जाता है या कहा जाता है कि तू मेरे ऊपर किसी और को मुंतखब कर ले और मुझे ज़लील कर दे, उसको इज़्ज़त दे दे, तो जो इख्तियार है, चुनाव है, तो उसमें तू मुझे चुन ले, दूसरों को ना चुन। ये एक यानी तहरीर मैंने पढ़ी है, या उसको जवाब ये कहा जाता है। लेकिन बड़ा सिंपल इसका जो उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं वो ये कि ए अल्लाह तू मुझे या हमें तरजीह दे, दूसरों को हम पर तरजीह ना दे। अब तरजीह किस मामले में? हर मामले में, नेकी के मामले में, इल्म के मामले में, बुराई से बचने के मामले में, रिज़्क़ के मामले में, औलाद, जितनी भी नेमतें दुनिया में हैं, अल्लाह तू हमें दूसरों पर तरजीह दे। ऐसा ना हो कि दूसरों को तू तरजीह दे के मुझे उनके सामने कमज़ोर कर दे और मैं मारा जाऊं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज का इंतखाब बड़ा ही ज़बरदस्त है कि इसमें अल्फाज ऐसे मुंतखब किए गए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि वो बहुत बड़े और बहुत वसी माने में हमारे सामने आ जाते हैं। और वो सारे के सारे जितने भी वसी किए जाए, जो हम नहीं भी जानते, हम अल्लाह ताला से वो भी मांग लेते हैं। और जो शर इसमें हम नहीं जानते, उस शर से भी अल्लाह ताला की पनाह में हम तलब कर लेते हैं। अल्लाह व आसिरना वला तुसिर अलैना, ये हमारे आज की दुआ है। तो हमारी पूरी दुआ हुई अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनक़ुसना व अक्रिमना वला तुहिन्ना व आतिना वला तहरिमना व आसिरना वला तुसिर अलैना। मौलाना आसिरना वला तुसिर अलैना, इस दुआ के हवाले से कुछ इरशाद फरमाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे भाई यहाँ पर आपने जो दुआ के बाबरकत अल्फाज थे, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और माशाअल्लाह आज चौथे हिस्से पर आपने सामीईन को, भाई और बहनों को पहुँचा दिया। इसके सिलसिले में बताना ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में जो अज़ीम दुआ मांगी जा रही है, दरख्वास्त की जा रही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तरजीह दे। कहीं ऐसा न हो कि कोई दूसरे हमारा हक़ छीन कर वो यानी ऐसे मकाम पे पहुंच जाएं जिसका हक़ हम रखते हैं। तो ऐसी महरूमी से कि एक तो पहली बात किसी का जुल्म न हो हमारे ऊपर, और फिर महरूमी न हो, और नाकाबिल लोग जो है उनको हमारे ऊपर तरजीह दी जाए। तो ऐसा जो है ऐसी सूरत हाल न आए, इस तरह अल्लाह ताला के दरबार में दुआ मांगी जा रही है। तो जैसे साहब ने बताया कि अल्लाह के दरबार में खैर की जो भी बातें होती हैं उनकी दुआ हम लोग मांगते हैं, और हर एक शर से जो है बचने के लिए अल्लाह के दरबार में दुआ मांगते हैं। इस दुआ से भी भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। जी साहब। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। आते हैं सवालात और जवाबात की तरफ। गुलजार हुसैन भट्ट साहब का सवाल कि जो लोग शायरी में या
اگر ویسے بھی تقاریر میں بھی کچھ لوگ اس کا کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہتے ہیں، کیا اس طرح کہنا مناسب ہے؟ صاحبہ اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ بے شک مدینہ منورہ جو ہے یہ ہمارے پاس ایک محبوب ترین شہر ہے۔ مکہ مکرمہ کے بعد ہم لوگ جو ہے مدینہ منورہ کی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو ہے مکہ مکرمہ کے بعد کی جو باری ہے کہ وہاں پر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ہے، اور اس کے بعد مسجد کے اندر روضہ من ریاض الجنہ، جنت کی ایک کیاری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کے مقابر وہاں پہ موجود ہیں، ان کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں۔ تو اس طرح مسلمانوں کا ایک روحانی تعلق وہاں سے ہوتا ہے کہ مدینے کا نام سنتے ہیں تبھی ہمارا دل، سارے مسلمان مرد و خواتین کا دل جو ہے وہ دل ان کے سب خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ ہے۔ اور دوسری بات یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو واضح فرماتے ہیں کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں غلو کیا تھا، ان کو خدا کے مقام پہ پہنچا دیا، اس طرح میرے بارے میں غلو مت کرنا، اور یہ کہنا کہ وقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اس معنی میں ہم لوگ بے شک نبی کریم سے اور مدینہ منورہ سے محبت رکھتے ہیں، لیکن یہ جو الفاظ لوگ جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کہ انسان کو معزز بنایا، اور اس طرح بنایا کہ اس کے سامنے جو ہے فرشتوں نے سجدہ کیا، اس کے باوجود یہ کہے کہ وہ جو ہے مدینے کا جو ہے ایک حقیر جانور ہے، تو یہ سب سے پہلے اللہ کے دربار میں جو ہے ایک بے ادبی ہے کہ اللہ نے تمہیں جو ہے ایک معزز مخلوق بنایا اور تم اپنے آپ کو ایک جانور کی طرح پیش کرتے ہو، اور ایک طریقے کا یہ غلو ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ ان باتوں کا یعنی یہ سمجھتے ہو کہ اس سے نبی کریم کی یا مدینے کی محبت یا اللہ کی محبت ظاہر ہوتی ہے، بلکہ یہ تو ایک ایسا غلو ہے جس کو اللہ تعالیٰ بھی ناپسند کرتا ہے اور نبی کریم بھی ناپسند کرتے ہیں۔ واقعی اللہ و رسول کی محبت دل میں ہے، مدینہ منورہ کی محبت دل میں ہے، تو اللہ کے حقوق، نبی کے حقوق، مدینہ منورہ کی زیارت اور وہاں پہ جا کے نماز پڑھنا اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے محنت کرنا، یہ اللہ کے پاس پسندیدہ ہے۔ صرف جانور اپنے آپ کو بنا لینے سے یا بتانے سے یہ اللہ و رسول کو یا اللہ کو راضی کرنا یا پھر نبی کی سنت پہ عمل کرنا قطعاً نہیں ہو سکتا، بلکہ تو دین اسلام کی تعلیمات کی صراحتاً خلاف ورزی ہے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیر۔ من ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آئی ہے ابھی، اور وہ یہ کہ جو حضرات غلو کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں تو مدینے کا کتا ہوں، اور کتا چونکہ ایک بہت ذلیل، بہت ناپسندیدہ اور بہت ہی حقیر جانور شمار ہوتا ہے، تو اس میں اپنے آپ کو مدینے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کہنا کہ میں اتنا حقیر کہ میں تو کتا ہوں وہاں کا، یا بن جاؤں، تو اس کے لیے اس کی خواہش ہے کہ مجھے مدینے کا کتا ہونا۔ یہ تو آپ کا ایک جذباتی انداز ہے نا، لیکن جو فی نفس ہی مدینے کا کتا تھا، مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے بھی پائے جاتے تھے، اور ایک کتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے آ گیا تھا تو آپ نے اسے نکلوا دیا تھا۔ تو جو حقیقت میں وہاں کا کتا تھا وہ تو اللہ کے رسول نے اس کو نکال پر اللہ کے حکم سے اس کو نکالا، ورنہ جبرائیل علیہ السلام آئے نہیں تھے، ملاقات نہیں ہو رہی تھی، اور جبرائیل نے بتایا تھا کہ تو آپ کی چارپائی کے نیچے اس کتے کا بچہ ایک آ گیا ہے، اور اسے آپ اور ہم فرشتے اس جگہ نہیں داخل ہوتے، اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، اس کمرے میں داخل نہیں ہوتے جہاں یہ کتا ہو۔ تو جس جانور کو واقعی وہ مدینہ کا ہی تھا اور اصلی تھا، اوریجنل تھا، اس کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کو ملنا چاہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا کہ حدیث میں یہی بتایا گیا ہے، تو اس کتے کو اس کے کتے کے ساتھ تو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے جبرائیل نے یہ کیا، تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے وہ چاہیے، تو اللہ کے رسول سے آپ دوری چاہتے ہیں، اللہ سے آپ دوری چاہتے ہیں، جو حکم اس پر اطلاق ہوا تھا آپ وہ چاہتے ہیں۔
غلط انتخاب الفاظ کا انتخاب جو ہے نا غلط، وہ دوسروں کو اپنے آپ کو ہی پھنسا دیتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جس سے ہمیں بہت بڑی بات ہے کہ یعنی وہ بات جس سے نبی کریم ناپسند کرتے ہیں یا بلکہ جس سے نفرت کرتے ہیں، جیسے آپ نے جو بات پیش کی کہ جبریل علیہ السلام جو ہے نبی کریم کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں، اندر نہیں آتے، پیارے نبی بلا رہے ہیں۔ جبریل کہتے ہیں کہ آپ کے بستر چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ ہے، اسے باہر نکالیں گے تبھی ہم اندر آ سکتے ہیں۔ یعنی فرشتے اور کتے دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو پھر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم وہی جانور ہیں جسے اللہ تعالیٰ جو ہے دور رکھنے کا حکم دیتا ہے، نبی کریم اسے دور کر دیتے ہیں، جبریل اس کے قریب نہیں آتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو پھر یہ کہنا کہ ہم وہی جانور ہیں، تو پھر یہ یعنی ادب اور تمیز کی بات نہیں بلکہ بد نصیبی کی بات ہے۔ تو اپنے آپ کو ایسی باتوں سے بچانا چاہیے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیراً۔ گلزار حسین بٹ صاحب کا دوسرا سوال ان مقررین کے بارے میں جو اتنے گر چمک کے ساتھ تقریر کرتے ہیں اور جوش میں آ کے لوگوں کو اس وقت تک ان کی جان نہیں چھوڑتی جب تک کہ وہ اسلام سے خارج نہ کر دیں، کفر کا فتویٰ نہ لگا دیں، ان کا نکاح نہ ٹوٹ جائے، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ چیزیں کرتے ہیں۔ ایسے افراد کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ جس سے بھائی جو بھی شخص ارکان اسلام اور ارکان ایمان کو مانتا ہے، ایسے لوگوں کو ہم جو ہے مسلمان سمجھتے ہیں، اور اگر کسی سے کفر کا معاملہ بھی جو ہے سرزد ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہم، جیسا کہ میں جہاں پہ مطمئن ہوں جس بات پہ کہ کسی کو بھی صراحت کے ساتھ آپ کفر کا فتویٰ نہ لگائیں، اور اگر کسی کے پاس ایسا عمل بھی ہے تو آپ اس کو دعوت دیجئے۔ یہ مت کہیے کہ یہ شخص جو ہے یہ کافر ہو چکا ہے، نعوذ باللہ اسلام سے نکل چکا ہے، کیونکہ اگر واقعی اسلام سے وہ نہ نکل چکا یا وہ یعنی کفر تک نہ پہنچ گیا تو وہ جملے وہ الفاظ اسی کی طرف واپس آتے ہیں۔ جو شخص ایسے الفاظ ادا کرتا ہے، ایسے فتوے صادر کرتا ہے، اسی لیے اپنی زبان سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سورۃ الحزاب کے 70 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ یعنی سیدھی بات کہیں، خواہ کہ اپنے آپ کو دوسروں پہ فتویٰ لگا کے کفر تک پہنچانا ہے بہت بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ تو اس کے بجائے اگر کوشش یہ کرتے کہ اگر کچھ مسلمانوں سے کوتاہی ہو رہی ہے ان کی رہنمائی کریں اور ان کو سیدھے راستے پہ لے آنے کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، پیاری نصیحت کے ساتھ ان کو سیدھے راستے پہ لے آئیں، تو اس پر اجر بھی ملے گا، فائدہ بھی ہوگا۔ لیکن تکفیر کی وجہ سے نعوذ باللہ خود انسان اسلام سے خارج ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اور یہ اس کے منفی پہلو زیادہ ہوتے ہیں اور مثبت پہلو کم ہوتے ہیں۔ ایسے غلط انداز سے مسلمان علماء کو، مولویوں کو چاہیے کہ پرہیز کریں اور اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور امت میں فساد پھیلانے سے جو ہے وہ دور رہیں۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیراً۔ اور محمد جابر صاحب کا سوال کہ ایک 10 منزلہ بلڈنگ ہے، اس میں ان کی رہائش ہے اوپر والی کسی منزل میں، اور قریب میں مسجد ہے، مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے لاؤڈ اسپیکر سے، اور جب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے تو ان کے آواز پہنچ رہی ہوتی ہے، کیا ان کی اقتداء میں بلڈنگ میں رہتے ہوئے اپنے کمرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جس سے بھائی اس کے بارے میں جو تحقیق ہمیں ملتی ہے، یعنی علماء نے جو اس کے بارے میں تشریح پیش کی ہے، تو اس کا ملخص یہ ہے کہ نماز باجماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ امام صاحب کی اقتداء کرتے ہوئے نماز ادا کریں، لیکن جب امام صاحب اور مقتدی میں انقطاع آ جاتا ہے، دوری ہو جاتی ہے، آپ امام صاحب کو نہیں دیکھ پاتے، یا جو لوگ امام کو دیکھ رہے ہیں ان کو آپ نہیں دیکھ پاتے، تو پھر آپ کی یہ جماعت جو ہے نماز باجماعت نہیں ہوتی۔ اب مکمل طور پہ نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی اس کے بارے میں بھی جو ہے ایک معاملہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کو چاہیے کہ آپ مسجد میں جائیں، نماز باجماعت صفوں کے ساتھ جڑ کر آپ نماز ادا کریں، لیکن اس کے بارے میں چونکہ اگر کوئی بندہ دور رہتا ہے اور اس کے باوجود نماز باجماعت کا ثواب پانا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں علماء نے جو مستند تحقیق پیش کی ہے کہ صفوں میں انقطاع نہ ہو۔ انقطاع نہ ہونے کا طریقہ کیا ہوتا ہے بھائی کہ صفیں مسلسل اتنی زیادہ بن چکی کہ آپ کے مکان تک، آپ کے روم تک صفیں پہنچ گئیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ بھی ان صفوں میں شامل ہو گئے، تو اسی صورت میں آپ سے کہا جائے گا کہ بھی آپ کو نماز باجماعت مل چکی، ورنہ آپ اور امام صاحب میں فاصلہ آ گیا، انقطاع آ گیا اور دوری آ گئی، ایسی صورت میں جو ہے آپ کی وہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ آپ کو چاہیے کہ جا کر مسجد میں نماز پڑھیں، اگر مسجد میں جگہ نہیں ملتی، باہر جہاں جگہ ملتی وہاں پڑھیں، اور اپنے روم میں رہ کر آپ یہ سوچیں گے کہ میں امام صاحب کی اقتداء کر رہا ہوں، ایسی صورت میں نماز صحیح نہیں ہوگی۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیراً۔ اور
कमरे में नमाज़ पढ़ने से एक और अजर से आप वो फ़र्द महरूम हो जाएगा, पहली सफ़ का अजर। अगर आप उस वहाँ जाते ही नहीं है तो पहले सफ़ वालों को फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई आपको वो अजर भी मिल सके जो कि पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने वालों को मिलता है। जी सैयद भाई। मोहम्मद फ़ैरोज़ साहब का सवाल कि क़र्ज़ हसना किसे कहते हैं, कैसे दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है? जिससे भाई क़र्ज़ हसना जो है अल्लाह ताला ने मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा, सूरतुल बक़रा में अल्लाह ताला ने वाज़े किया कि जो भी शख्स अल्लाह ताला को क़र्ज़ हसना दे, इसकी वजाहत ये है कि अल्लाह ताला को क़र्ज़ हसना देने का मतलब कि आप जो है आपकी जो अमानत है, यानी आपका माल, आपको अल्लाह ताला ने जो माल की नेमत से नवाजा है, उस माल को अगर आप अल्लाह के रज़ामंदी के लिए किसी भी तरीक़े पे ख़र्च करते हैं तो उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह शुमार फरमाता है कि गोया कि आपने अल्लाह ताला को क़र्ज़ दिया। हालांकि माल अल्लाह की तरफ से आपको मिला है, उसी में से कुछ हिस्सा आप अल्लाह को देते हैं, यानी अल्लाह ताला तो माल का मोहताज नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने जहाँ पे ख़र्च करने का हुक्म दिया है वहाँ पे ख़र्च करते हैं। जैसे आपके बाल बच्चे हैं, अहलो अयाल हैं, बीवी बच्चे हैं, उसी तरह अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी है, अल्लाह ताला के दीन को मजबूत करना है। उसी तरह फ़ुक़रा व मसाकिन, मोहताज, गरीब, जो कि भूखे प्यासे या फिर बीमार जो भी हैं, मोहताज ज़रूरतमंद, उनकी मदद करते हैं। जिनकी मदद करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, उस पर अजर का वादा किया। तो ये गोया कि अल्लाह ताला को क़र्ज़ हसना देने के मुमासिल है, जिसका मुआवज़ा अल्लाह ताला बेशुमार यानी बग़ैर शुमार किए यानी बेहिसाब आपको और आपकी नस्ल को अता करेगा, ये अल्लाह ताला का वादा है। तो साहब ये तो हो गई पहली बात। और दूसरी बात, लोगों के आपस में क़र्ज़ हसना का मामला ये होता है कि कोई अगर आपके पास आकर कोई ज़रूरतमंद ये कहता है कि आप मुझे क़र्ज़ दीजिए, आप उसको क़र्ज़ देते हैं और उससे क़र्ज़ के तौर पर जो माल आपने दिया है उतनी ही रकम आप उससे वापस लेते हैं और उसके बाद उससे कोई मज़ीद जो है रकम नहीं लेते, यानी सूद नहीं लेते। यह क़र्ज़ हसना है, क्योंकि जब आपने उसको माल दिया है उसके इवज़ में यानी कोई मुआवज़ा आपको हासिल नहीं हुआ सिवाय अजर के, सवाब के, अल्लाह ताला की तरफ से खुशनुदी, रज़ामंदी, उसकी दुआएं, इनके अलावा कुछ और चीज़ आपको हासिल नहीं हुई। लेकिन जो चीज़ें आपको मिली वो है आपके माल में खैर व बरकत और इजाफ़ा। तो इन्हीं चीज़ों के लिए आप जो है किसी को क़र्ज़ देते हैं, इसी को फिर क़र्ज़ हसना कहा जाता है, जिससे एक मुसलमान फ़ायदा उठा सकता है। जिसे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और फ़ैरोज़ भाई का दूसरा सवाल, कब्र में सवाल से मुताल्लिक़, या 3 सवालों का जिक्र किया किसी मौलवी साहब को उन्होंने सुना। वो कहते हैं कि जो मन रब्बु का और मा दीनों का, ये 2 सवाल जो है ये ना बुखारी में है ना मुस्लिम में है, बस एक ही जो नबियों का, ये तुम्हारे नबी कौन है, उनका ये सही है, बाकी जो है ना दोनों नहीं है। क्या इसमें? जी साहब भाई, इसके बारे में बताना ये है कि जैसे नमाज के अहकाम भी साहब भाई तमाम के तमाम अहकाम जो है बुखारी में नहीं है, मुस्लिम में नहीं है, उसी तरह दीगर किताबों के अंदर भी मुख्तलिफ अहादीस हैं लेकिन मुस्तनद हैं। उसी तरह दीन इस्लाम की तमाम तालीमात किसी एक किताब में हमें नहीं मिलती। तो इस तरह मुख्तलिफ अहादीस को जमा करके फिर उलमा किराम जो है नमाज का तरीक़ा, नमाज की कैफियत, नमाज की सिफत, नमाज के अहकाम वाज़े करते हैं। तो जिस बात की तरफ मौसूफ़ इशारा कर रहे हैं वो है कि मुनाफिकीन से जब पूछा जाएगा कि ये कौन है, तो वो कहेंगे कि हमें नहीं पता, हमने ना कुरान पढ़ा ना हमने कुछ इल्म हासिल किया। तो फरिश्ते कहेंगे कि ला दरैता ला तलैता वला दरैता, ना तुमने कुरान की तिलावत की ना तुमने इल्म हासिल किया। तो एक मखसूस मौके की मुनासबत से वो बात पेश की गई। लेकिन दूसरे दलाइल बेशुमार ऐसे हैं जिनमें जो साहब भाई ने एक अच्छी तहक़ीक़ पेश की कि 3 नहीं बल्कि 4 सवालात ख़बर में पूछे जाते हैं। जैसा कि मुस्नद अहमद और अबू दाऊद में बरा इब्न आज़िब इस हदीस को उलमा ने मुस्तनद बताया है कि इसके अंदर ये बात बताई गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, वाज़े फरमाते हैं कि क़ब्र में जो सवालात पूछे जाएंगे कि मर रब्बुका मा दीनुका मा हाज़ा रजुल अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, कि तुम्हारा रब कौन है और तुम्हारा दीन क्या है, और ये शख्सियत कौन है जो तुम्हारे अंदर जो है भेजी गई तुम्हारे पास। तो ये तमाम सवालात किए जाएंगे। उसके बाद जो है चौथा
کا سوال یہ ہوگا کہ تم کو ان سوالات کے جوابات کیسے معلوم ہیں؟ تو یہ کہے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کو پڑھا ہے. تو 4 سوالات ہوں گے، ان سوالات کے جوابات جو بھی دیں گے تو پھر ان کے لیے جو ہے جنت کا بستر ہوگا، جنت کی ہوا آئے گی، جنت کی خوشبو آئے گی، جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. اور جو لوگ ان سوالات کے بارے میں جو ہے ناکام ہو جائیں گے ان کے لیے پھر جہنم کا بستر، جہنم کی گرمی، جہنم کی سزا. تو اس طرح ان کو سزا قبر سے ہی شروع ہو جائے گی. تو صاحب بھائی یہ بات مستند ہے جس کے بارے میں علماء نے پیش کی کہ 4 سوالات قبر میں ہوتے ہیں. جسے بھائی جزاک اللہ خیراً. اور مولانا اس میں ایک اور چھوٹا سا نقطہ ہے، وہ بھی اگر ساتھ میں ہم اس کا ذکر کر دیں. جب قبر کے سوالوں کے بارے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ قبر میں ہی وہ سوال پوچھے جائیں. عام طور پہ قبر کا لفظ کیوں استعمال کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے کیوں استعمال کیا ہے کہ مسلمان اپنے دنیا سے جانے والوں کو قبروں میں سپرد خاک کر دیتے ہیں یا وہاں تک ان کی تدفین کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی فرد قبر میں نہیں گیا، اس کی تدفین نہیں ہوئی، وہ سمندر میں ڈوب گیا، وہ کسی بم کا نشانہ بن گیا، اس کی تیسرے ہو گئے، کچھ اس کے سراغ ہی نہیں ملا، لاش کے کچھ بھی نہیں ملا، تو اس سے مراد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ڈیتھ کے بعد جو اس کے عالم برزخ یا برزخ کا دور شروع ہو جاتا ہے، اس برزخ کے دور میں اس سے وہ کہیں بھی کیوں نہ ہو، وہ ہوا میں ہو، سمندر میں ہو، سمندر کی گہرائی میں ہو، وہ کسی جانور کے پیٹ میں ہو، کہیں بھی وہ کیوں نہ ہو، وہ اس سے یہ سوال پوچھے جائیں گے. اس لیے ان کے بارے میں تیار رہنا چاہیے. جی صاحب بھائی اچھا کہ آپ نے ایک اور شک کا ازالہ آپ نے کر دیا کہ جیسے ہم نے بات پیش کی کہ قبر میں سوالات ہوتے ہیں، تو کئی لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیش آتا ہے کہ اگر کسی کو قبر میں دفن نہیں کیا تو پھر سوالات کیسے ہوں گے. تو آپ نے اس شک کا ازالہ وقت سے پہلے ہی اچھا کر دیا کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ شخص مدفون نہ ہو، کسی اور جگہ پہ ہو، جیسے نعوذ باللہ، یعنی آپ نے بہت ساری مثالیں دیں. ایسی صورتحال پیش آنے کے باوجود برزخ کے مرحلے میں داخل ہوتے ہی سوالات کا آغاز ہوگا، پھر ان سوالات میں کامیاب ہونے پر جنت کی راحت کا آغاز ہو جائے گا اور ناکام ہونے پر نعوذ باللہ پھر سزا کا امکان ہے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیراً. اور مسلم بھائی کا سوال 12 ربیع الاول کے حوالے سے تھا، اور سب ایک تو یہ پوچھ رہے تھے کہ گنبد لایا کون تھا، یہ کس نے رکھا تھا، اور دوسرا یہ کہ کیا اس کی تعظیم کی جانی چاہیے یا نہیں. جی صاحب بھائی جیسے بھی ایک بات آئی کچھ پہلے کہ اس گنبد کو جو ہے نبی کریم نے، صحابہ کرام نے اور پھر خلفاء وغیرہ نے، انہوں نے جو ہے اس کو نہیں بنوایا اور تاخیر سے جو ہے اس کو بنایا گیا ہے. یہ بات اپنی جگہ ہے. اور جہاں تک تعظیم ہے، ہم لوگ مساجد کی تعظیم کرتے ہیں چاہے کوئی بھی اس کا رنگ ہو، تو اس کی وجہ سے جو ہے رنگ کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور کئی مساجد ایسی ہیں جہاں پہ تو یعنی گرین رنگ، جو ہرا رنگ، سبز رنگ نہیں ہوتا، تو ہم تعظیم مسجد کی کرتے ہیں. اور کوئی رنگ اپنے لیے ہم فلاں رنگ ہم نے پسند کیا، اپنی جگہ پسند کرے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ معاملہ تعظیم کی حد تک نہیں رہتا ہے کہ ہم چونکہ یہ رنگ یہ ہے تو فلاں رنگ تو اس کی ہم تعظیم کریں، تو یہ اس کے لیے ہمارے یعنی امت کے لیے ضروری نہیں ہے. جسے بھائی جزاک اللہ خیراً. اور اس میں مولانا پھر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو گنبد رکھا گیا تھا نا، یہ ایک قاہرہ کا ایک حکمران تھا، فاطمی دور کا یہ صاحب تھے، اور فاطمی دور میں کیونکہ فاطمی جو مسلک تھا اس کے ماننے والے، وہ اس طرح کی چیزوں کو جائز سمجھتے تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لا کے لکڑی کا یہ گنبد یہاں لا کے رکھا تھا. اور اس کا رنگ پہلے سبز نہیں تھا، کالا رنگ بھی رہا ہے، سفید رنگ بھی رہا ہے، مختلف اس میں رنگ آئے ہیں. آخر میں دیکھا کہ یہ سبز رنگ ذرا اچھا بھی لگ رہا ہے اور پائیدار بھی ہے، تو پھر اس کو کنٹینیو کر دیا گیا. ایون ان کے دور میں بھی یہ سبز رنگ نہیں تھا. یہ تو ہوئی اس کی سبز رنگ کی بات. اور جہاں تک تعظیم کی بات ہے نا، تو کچھ لوگ اس میں بھی غلو کر جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی تعظیم کا وہ اس کا زبان پہ لانا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم قبر کی تعظیم نہیں کرتے. ہم قبر کی تعظیم کیوں نہیں کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ، جس آپ کا جسم مبارک جس مٹی میں ہے، وہ ہمارے لیے باعزت اور بحترام کی جگہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ میرے فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک، یہ جو ہے میرے ممبر تک، یہ جگہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، تو امام بخاری نے اس کی ہیڈ لائن کیا لگائی ہے؟ قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک کے جو علاقہ ہے، ایریا ہے، وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک روضۃ من ریاض الجنہ، اور وہ اس کو سب مانتے ہیں. تو
قبر رسول کی اہمیت یہ ایسا نہیں کہ ہم اس کی تحقیر کریں گے، اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، نہیں، ہم تو جب موقع ملے ہم جا کے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس طرح کے صحابہ جاتے تھے ہم بھی جائیں گے ان کے سامنے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہہ کے کہیں گے ہم. اور یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ہماری اللہ کے رسول کی ہمارے دل میں جو محبت ہے یہ اس کا مطالبہ ہے، اور ہم درود پڑھیں گے. لیکن ان سے مانگیں گے نہیں، یا رسول اللہ اب تو نے بلا لیا ہے یا اب آپ نے بلا لیا ہے تو مجھے آئندہ بھی بلا، نہیں، وہ نہیں بلا سکتے. یا ہمیں اولاد دے دینا، نہیں، اولاد نہیں، ان سے مانگنا نہیں ہے. ان کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بلند کر دے، ہماری محبت میں اور اضافہ فرما دے، یہ دعائیں ہم کرتے ہیں. جی صاحب، یہاں پر آپ نے بڑی اچھی بات بتائی صاحب بھائی کہ نبی کریم کی تعظیم اور پھر اس کے بعد آپ کا جو اونچا مقام، دونوں باتیں واضح ہو گئیں. لیکن چونکہ نبی کریم نے خود کہا کہ جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اور نبی کی خبر کے پاس آ کے مانگنے کی ضرورت یا اجازت نہیں ہے، تو دونوں باتوں کی جو ہے اچھی طرح وضاحت ہوگی امت کے سامنے. ان دونوں باتوں کی ضرورت ہے، نبی کا احترام کرے، تعظیم کرے، مگر نبی نے جو اللہ سے مانگا اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہم بھی اللہ سے ہی مانگے. جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیراً. اور مسلم بھائی دوسرا سوال یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ جو فرماتے ہیں کہ علماء اکرام کی تحقیق یہ ہے، تو وہ کون سے علماء اکرام ہیں؟ کیونکہ علماء یہ تو اصطلاح عام ہے، سارے علماء ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اس صاحب ہے موصوف جن علماء کے سلسلے میں، یا بلکہ جن کو علماء سمجھتے ہیں تو ان کو میں جانتا نہیں ہوں، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ علماء ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے، احادیث کی شرح پیش کی ہے، اور ان کی کتابیں، ان کی کیسٹس، ویڈیو اور آڈیو کیسٹس وغیرہ جو ہیں وہ میسر ہیں. ماشاءاللہ ان کی کتابیں ہمیں آسانی سے مل جاتی ہیں. تو ان علماء کی جو ہے تحقیقات، ان کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، تفسیر کا مطالعہ، حدیث کا مطالعہ. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھی کس حدیث کے سلسلے میں علماء نے کون سی باتیں پیش کی ہیں. تو پھر ان باتوں کو جو ہے ہمیں چاہتے ہیں کہ سامعین کے سامنے پیش کریں، کیونکہ یہ بھی ایک امانت کی بات ہے. کیونکہ ہماری بات سن کر جتنے لوگ عمل کریں گے، اگر یہ بات صحیح ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو ہے ہمیں نجات ملے گی، اور اگر کوئی غلط بات پیش کی نعوذ باللہ تو پھر اس کے بارے میں مؤاخذہ، محاسبہ بھی ہونے کا ڈر ہے. تو اسی لیے ہم یہاں پہ علماء سے مراد و محقق علماء جیسے بہن نے بات پیش کی کہ ایسے علماء جیسے ابھی کئی صدیوں سے ہمیں امت کو نہیں ملے. تو پھر مستند جو علماء ہوتے ہیں تو محقق علماء کی تحقیقات جو ہے آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں. کسی کی ایسی ہی باتیں جو کہ دوسروں پر غلط فتوے لگانے والے نعوذ باللہ، تو ایسے غلط مفتیوں کی باتیں آپ کے سامنے پیش نہیں کی جاتی ہیں. جسے بھائی اللہ محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. اور اگلا سوال ہے محمد بھائی کا، اور کہ فرض نماز کے بعد اللہ اکبر اور 3 دفعہ استغفر اللہ، کچھ لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ یہ مسنون نہیں ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بارے میں یہ بات ہم کہنا چاہیں گے کہ پہلی بات کہ استغفار کا جو لفظ ہے وہ ہمیں ملتا ہے صحیح مسلم میں حضرت ثوبان سے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو استغفر ثلاثاً، 3 دفعہ آپ استغفار کرتے، یعنی استغفر اللہ فرماتے. تو یہ دلیل تو صاحب بھائی واضح ہو گئی. اور جہاں تک جو اللہ اکبر کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس سے جو حدیث مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سلام پھیرتے، سلام پھیرنے کے بعد جب آپ تکبیر کہتے تب ہم کو، یعنی اونچی آواز سے جب تکبیر کہتے تو ہمیں اندازہ ہوتا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر چکے ہیں. یعنی سلام پھیرنے کی آواز تو تھوڑی کم رہتی لیکن تکبیر کی آواز بلند رہتی. اسے سن کر ہم پہچان کہ اب جو ہے سلام آپ پھیر چکے ہیں، ہم بھی سلام پھیر لیتے، یعنی نبی کریم کی سنت کے مطابق پھر اللہ اکبر کہتے ہیں. تو یہ جو لفظ تکبیر ہے صاحب بھائی، اس کے بارے میں جو ہے جو بر صغیر کے اندر جو علماء ہیں وہ اس کو نماز کے بعد والے اذکار میں اس کو شامل کرتے ہیں. لیکن جو عرب ممالک کے علماء جو ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں کیوں مطمئن نہیں. وہ یہ کہتے ہیں یہاں پر تکبیر سے مراد جو ہے نبی کریم نے جو استغفار اونچی آواز سے آپ نے کہا ہے تو اسی کو جو ہے لفظ تکبیر، یعنی صرف جو ہے آواز بلند کرنے کو بھی تکبیر کہا جاتا ہے. یہاں پہ اس سے مراد جو ہے بلند آواز سے ذکر کرنا یہ مراد ہے. تو عربی ممالک کے علماء اس کی تشریح یہ پیش کرتے ہیں. لیکن جہاں تک مجھے اطمینان ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ ابن عباس نے صراحت کے طور پہ یہ کہا، جو بخاری اور مسلم کی مسند
حدیث ہے کہ ہم نبی کریم کی زبان سے جو ہے تکبیر جب سنتے تب ہمیں یقین ہو جاتا کہ اب سلام پھیر چکے ہیں. تو تکبیر کا جو صحیح جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ ہے اللہ اکبر. اس لیے جو ہے اللہ اکبر کہنا اور استغفر اللہ 3 بار کہنا یہ نبی کریم کے قول و عمل سے ثابت ہے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیر. تکبیر اور مکبر الصوت، لاؤڈ اسپیکر کو مکبر کہتے ہیں، اسی سے تکبیر اس طرح لے کے گیا موضوع. جی صاحب بھائی. محمد بھائی کا دوسرا سوال کہ امام رکوع میں ہیں، اب ایک صاحب آئے اور رکوع میں شریک ہو گئے، انہوں نے ثنا نہیں پڑھی، انہوں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، کیا ان کی وہ نماز یا وہ رکعت ہو گئی یا نہیں؟ اس صاحب اس کے بارے میں جو ہے علماء کی 2 تحقیقات ہیں، اس کی وجوہات بھی ہیں. اکثر علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رکوع میں آ کر امام صاحب کو رکوع میں پا لیتا ہے، رکوع میں پانے کے بعد کم از کم ایک دفعہ جو ہے رکوع کی تسبیح پڑھ لیتا ہے، اتنا وقت اگر اس کو مل گیا، ایسی صورت میں جو ہے وہ رکعت اس کی شمار ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حضرت ابو بکرہ اس صحابی سے جو حدیث مروی ہے کہ وہ جو ہے نبی کریم کے پیچھے آ کر شامل ہو گئے اور رکوع میں جو انہوں نے یعنی صف کے باہر ہی رکوع کر لیا، رکوع میں ہی وہ چلتے ہوئے آ کر صف میں شامل ہو گئے. نبی کریم نے فرمایا کہ لا تعود یا لا تعدو، اس طرح کے 2-3 الفاظ علماء پیش کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ الفاظ نبی کریم نے ان کے سامنے پیش کیے. تو اکثر علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ رکوع کی وجہ سے رکوع میں امام کو پانے سے وہ رکعت مل جاتی ہے. لیکن جو دیگر علماء یہ اس بات کو فرض مانتے ہیں کہ آپ کے لیے قیام فرض ہے، سب سے پہلے نیت، تکبیر تحریمہ، پھر قیام، سورۃ الفاتحہ، اس میں کئی چیزیں آپ کی چھوٹ جاتی ہیں. اسی لیے جو ہے آپ کی جو وہ رکعت جو ہے شمار نہیں ہوگی، آپ کو مکمل رکعت دہرانی ہوگی. تو جو لوگ صاحب بھائی اگر اس طرح جو رکوع کی رکعت کو مان لیتے ہیں تو مان بھی لے تو اس ایسے لوگوں کو نصیحت یہ کریں گے کہ اگر آپ یعنی اس رکعت کو نہیں مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر مان لیتے ہیں تو جب آپ رکوع میں جائیں گے تو اس کو تکبیر تحریمہ، یہ بھی جو نماز میں داخل ہونے کے تکبیر تحریمہ جو ہوتی ہے اس نیت کو دل میں رکھیں اور رکوع میں جانے والی تکبیر، دونوں تکبیروں کی ایک ساتھ نیت کر کے آپ رکوع میں جائیں تاکہ آپ کی وہ رکعت شامل ہو جائے. جہاں تک مجھے اطمینان دلائل کی روشنی میں وہ یہی ہے کہ رکوع کی رکعت نہیں ہوتی بلکہ مکمل اس رکعت کو دہرانا پڑے گا جب تک کہ آپ کو مکمل قیام و سورہ فاتحہ نہ ملے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. اخلاق بھائی کا سوال بھی نماز اور رکوع سے متعلق ہی کہ تیسری رکعت میں شریک ہوئے ہیں اور سورہ فاتحہ اور سورہ کس طرح پڑھے؟ ظاہر کہ تیسری رکعت میں تھے امام صاحب اور اس میں چلیے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہوگی. جی صاحب بھائی آسان ہے، اس کا جواب جو ہے موصوف اس کے بارے میں الجھن کا شکار نہ ہو جائیں. اگر موصوف نے امام صاحب کو تیسری رکعت میں پا لیا ہے تو اگر موصوف جو ہے تیسری رکعت میں آنے کے بعد اس کو پہلے رکعت کے طور پہ تو ہم شمار کریں گے. اگر ثنا پڑھیں گے تو پھر ایسی صورت میں سورۃ الفاتحہ چھوٹ جائے گی. تو سورۃ الفاتحہ تو فرض ہے، ثنا جو ہے وہ مستحب ہے. تو ایسی صورت میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں. لیکن چونکہ وہ آپ کی پہلی رکعت ہے، سورۃ الفاتحہ کے ساتھ مزید صورت آپ پڑھیں. لیکن کیا امام صاحب آپ کو ٹائم دیں گے؟ اگر وقت دیتے ہیں تو پڑھیے، اگر وقت نہیں دیتے تو پھر وہ بعد والی صورت ویسے بھی وہ مسنون ہے تو خود بخود ساقط ہو جاتی ہے، پھر آپ سے اس کا مطالبہ محاسبہ نہیں ہوگا. تو جتنا وقت ملتا ہے اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں، بعد میں وقت نہیں ملتا ہے تو امام صاحب کے ساتھ اب رکوع میں چلے جائیں. اس طرح اپنی نماز آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. اشرف انصاری صاحب کا سوال کہ تعویذ جائز ہے یا نہیں، اور کچھ لوگ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس میں قرآن ہے تو اگر قرآن ہے تو واش روم میں کیسے لے کے جائیں گے، تو کہتے ہیں کہ ناف سے اوپر جائز ہے. کیا وضاحت؟ جی صاحب اس کے بارے میں جو تعویذ وغیرہ کے بارے میں مختلف روایات ہیں. پہلی بات کہ قرآن مجید کی تعظیم جو ہے وہ لازمی اور ضروری ہے، اسی لیے کوئی مجبوری نہ ہو. یعنی اگر آپ واش روم سے باہر رکھیں گے وہ گر جانے کا، کسی اور کچھ یعنی بے حرمتی کا ڈر ہے تبھی آپ اندر لے کر جائیں، ورنہ آپ کو واش روم کے باہر حفاظت کی جگہ ہے. قرآن شریف کو آپ باہر رکھیے، قرآن عظیم کو، اس کے بعد آپ واش روم میں جائیے. تو ناف کے اوپر یا نیچے کا کوئی سوال یہاں پہ نہیں پیش آتا ہے. اور جہاں تک تعویذ وغیرہ کا معاملہ صاحب اس میں چونکہ حدیث میں ہمیں بات ملتی ہے ابو داؤد میں ابن مسعود سے، نبی کریم فرماتے ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک. تو پھر یہاں پر جو تعویذ وغیرہ کے سلسلے میں نبی کریم نے متنبہ کیا. اس کے بارے میں علماء نے 2 باتیں پیش کی ہیں. کچھ علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ اس میں اگر قرآن کی آیت ہو تو اجازت ہے، لیکن چونکہ اس طرح کرنے سے بے حرمتی ہوتی ہے، تعظیم کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اسی لیے اور اگر اس میں شرکی الفاظ موجود ہو تو پھر وہ بھی پھر گناہ ہو جاتا ہے، معاملہ اسلام کے خلاف ہو جاتا ہے.
اور اگر آپ قرآن کی آیت کو لٹکائیں گے تو اس کی بے حرمتی ہوتی. اسی لیے بہتر ہے اگر آپ جو مقصد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ قرآن کی تلاوت کریں, دعائیں کیجیے, اس طرح جو ہے اپنا تحفظ کر لیں, اور جس چیز کے بارے میں شک و شبہ اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. تو صاحب آپ کچھ جزاکم اللہ خیرن. نہیں اس حوالے سے میں نہیں اس کے بارے میں نہیں, اور دوسری جو امت کے سامنے کچھ باتیں جو ہیں جی میں ہمارے پھر ساتھی ہیں محمد جاوید اور عبدالقادر صاحب. بھائی آپ کے دونوں دو سوال ہیں, وہ ہم انشاءاللہ ان پہ اگلے ہفتے گفتگو کر لیں گے. سابین, جہاں تک امت اسلامیہ کی بات ہے, اور ہمیں وقتاً فوقتاً جب موقع مل جاتا ہے تو ہم آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کرتے ہیں تاکہ ہمارا ربط اور امت کے ساتھ ہمارا تعلق بحال رہے, ہم اس کو اپنی امت, اللہ کے رسول کی امت کے ہم حصہ رہیں, اور اس کے دکھ پر ہم دکھی ہوں, اس کی خوشی پر ہمیں خوشی ہو. آج ایک خبر آئی ابھی شام میں کہ پاکستان کے 2 علاقوں میں مسجدوں میں خود کش حملے ہوئے ان لوگوں پر جو کہ 12 ربیع الاول کو منا رہے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منا رہے تھے, جسے عام طور پہ ہمارے یہاں میلاد النبی کہتے ہیں. تو میلاد النبی کی تقریب کو وہاں پر ایک مستونگ کے علاقے بلوچستان میں اور ایک ادھر خیبر پختونخوا کے کسی قصبے میں, تو ادھر 23 افراد جاں بحق ہو گئے, ادھر 4 افراد جاں بحق ہو گئے, اور جانے والا جو جس نے اس میں خود کش حملہ کیا وہ تو چلا ہی گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اور ان کے یوم پیدائش پر خون بہانا, دوسروں کا خون بھی لینا, اپنی جان بھی دینا, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کو پسند کر فرمائیں گے؟ ذرا خود سوچ لیجئے گا. جو لوگ اس انداز میں کرتے ہیں کہ جس طریقے پر ہم ہیں اسی طریقے پر ہی ہونا چاہیے, سب کو اس طرح کھڑے ہو کے درود پڑھنا چاہیے, سب کو اس طرح. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات ہے جسے سارے مسلمان پیار کرتے ہیں, سارے مسلمان ان کو چاہتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ پیار کا جو طریقہ یا جو اظہار آپ کرنا چاہتے ہیں بس اسی کو مانا جائے, اور اس کے بغیر آپ کو اختیار مل جائے کہ آپ پھانسی ان کی موت, ان کی زندگی لے لیں. یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول کے ہاں اب وہ جو بھی جس فرد نے بھی کارروائی کی ہے, اور جن لوگوں نے ان کو اکسایا ہے, جن لوگوں نے ان کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم جا کے وہاں اپنے آپ کو مارو گے اور جتنے لوگ مار سیدھے جنت میں ہیں, یہ نہیں پتا کہ ان کا اگلا پاؤں سیدھے جہنم میں پڑ جا کے پڑا ہے. تو ایسے لوگوں سے, ایسے علماء سے, ایسے مفتیوں سے, ایسے لوگوں سے, وہ چاہے داڑھی والے ہوں, بغیر داڑھی کے ہوں, وہ کوئی لیڈر ہوں یا عام فرد ہو, جو بھی ہو, اللہ تعالیٰ سے ہم پہلی دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ تو ان کو ہدایت دے دے, اور اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو یا اللہ تو ان سے امت اسلامیہ کو نجات عطا فرما دے, تاکہ ان کے شر سے امت امت بچی رہے, بچے کہ یہ امت بہت ہی مسائل کی شکار ہے, اور یہ اس طرح کے لوگ اور مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.